أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی تابعداری کرو، اور اللہ نے جو تمہارے اوپر بہترین کتاب نازل کی ہے اس کی پیروی کرو۔ یہ تین باتیں ہیں جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی: اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی تابعداری، اور اللہ کی کتاب کی پیروی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کر لی، لیکن یہ بات کافی نہیں۔ اللہ سے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ زندگی کے جتنے بھی معاملات، یہ رجوع الی اللہ و رجوع الی کلام اللہ، یہی دونوں چیزیں بنیادی ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ سب کو چھوڑ دینا گوارا کر لو، لیکن اللہ رب العزت سے جدائی اور ٹوٹنا یہ گوارا نہ کرو۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو پھر کسی کے فرمان کی کوئی پرواہ نہ کرو، ہاں کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بہت سے واقعات جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت نہ حضرت عمر فاروق کی مانی نہ حضرت عثمان غنی کی مانی، حالانکہ یہ خلفائے راشدین، لیکن ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی سہو ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان سے بھی اختلاف کیا، حضرت علی سے بھی اختلاف کیا، حضرت عمر سے بھی اختلاف کیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں، ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں۔ اس لیے بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ آج ہم جس چیز کی مار کھا رہے ہیں اور ہر طرف سے مسلمان مجبور اور مقہور بنا ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کا کلام، اس کی فرما برداری، اس کی پرواہ ہمیں نہیں، اپنی منمانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی پسندیدگی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا مشغلہ بن کے رہ گیا۔ ہماری پسندیدگی نہیں، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کے رسول کی پسند، میری پسند نہیں۔ مجھے پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو جو چیز پسند آئے وہ مجھے پسند آنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آنن فانن تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اور مجھ سے بغاوت کے نتیجے میں اور میری کتاب سے انحراف کے نتیجے میں آنن فانن تمہارے اوپر عذاب آئے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ جیسے پہلی قوموں کو سوئے ہوئے عذاب آ گیا، کھیلتے ہوئے عذاب آ گیا، ہنستے بستے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہے، جس طرح چاہے جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں میرے بھائی۔ اللہ حالات کو بدل دیتا ہے، ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ المیہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع چھوڑ دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، حالات کس چیز کے متقاضی ہیں، حالات ہمیں کیا رخ بتلاتے ہیں، ہم ان حالات کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے فیصلے وہ ہمیں ناگوار گزرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کی آج ہم مار کھا رہے ہیں، جس کی آج ہم مار کھا رہے ہیں، وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، دونوں جگہ پر۔ آج 27 ہے نا، جس دن ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا، اور ادھر فلسطین پر یہی کیفیت ہو رہی ہے، وہاں بھی یہی قبضے کی صورت بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں یہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے وہ کسی سازش کا شکار ہے یا حقیقت پر ان کی یہ کوشش مبنی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابھی تک مطلع صاف نہیں ہے، مطلع صاف نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوئی، لیکن جو چیز نمایاں اندر سے محسوس ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اتنی نقصان کے بعد، اتنا یعنی کہنا چاہیے کہ قتل و غارت کے بعد اب خاموش ہیں۔ کیوں خاموش؟ کس وجہ سے خاموش؟ آگ کو بھڑکانے کے بعد خاموش ہو جانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اقدام کے بعد پیچھے مڑ جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کمزور ہو یا توانا ہو، طاقتور ہو یا کمتر ہو، زیادہ ہو یا کمتر ہو، جب تم نے ایک کام کا آغاز کیا ہے تو پھر تمہیں ڈٹے رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ لیکن ہمارا اللہ پر بھروسہ تو ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بھائی جہاد بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہو، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ اگر ملکی حمیت ہو، اگر ملکی حمیت ہو، اگر وطنی حمیت ہو، اگر وطنی غیرت ہو، تو یہ پہلے بھی نعرے ہم سن چکے ہیں، کیا کہ نحن ابناء فراغنا، کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ معلوم نہیں بعد میں آپ دوستوں میں سے کسی کو یاد ہے یا نہیں ہے یہ جملہ،
کہ ہم تو فرعون کی اولاد ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ایسی پٹائی ہوئی کہ ساری دنیا نے جگ ہنسائی دیکھی۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے۔ وہ کمزور ہو، تعداد میں کم ہو، ہماری تاریخ اس مسئلے میں اتنی تابناک ہے مسلمانوں کی۔ ہر دور میں جب مسلمان نے اللہ کے لیے یہ اقدام کیا ہے، یہ مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اسلحہ میں بھی کمتر تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کا کسی چیز نے راستہ نہیں روکا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا سارا اقدام اللہ کے لیے تھا، ان کی ساری تگ و دور کوشش وہ اللہ کے لیے تھی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے ہمارا سارا بنیادی مطمع نظر وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد، او تقولا نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ جب عذاب آئے، پکڑ آئے، تو پھر یہ نہ کہو، کہیں یہ نہ کہنا اس آنے والے وقت سے پہلے، اور یہ قوموں نے کہا بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ ذو الجلال تو علام الغیوب ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ باتیں پہلے سے فرما دی تھی جو کافروں نے کہنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دی اور پہلے سے بتلا دی کہ وہ یہ بات کہیں گے۔ اور وہ بات کیا کہ پھر عذاب آئے اور تم کیا کہو، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ کے بارے میں بہت کوتاہی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے کتاب کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، ہم نے بڑی کوتاہی کی۔ اور ساتھ یہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، نہ صرف کوتاہی کی بلکہ جو اس دین کو اپنانے والے تھے ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ یک نشد دو شد، یعنی ایک گناہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اللہ کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اور دوسرا قصور یہ کہ جو اطاعت گزار تھے ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مشرکین اسی طرح کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ، جو فقراء صحابہ کرام تھے، معذور صحابہ کرام تھے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو اس بارے میں تنبیہ فرمائی۔ کبھی کہتے یہ غریب غربا، انہوں کو دین کی سمجھ آنی تھی، جتنے صاحب ثروت ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں، ان کو اس دین کی سمجھ نہیں آئی، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو احمق ہے، ان کو دنیا کا کیا پتہ ہے، یہ تانو تشنیع کرتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان کو اپنے آواز سے اٹھا دیا کریں، ہماری توہین ہوتی ہے ان کے بیٹھے ہوئے، جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجھے چاہتے ہیں، یہ فقراء جو مجھے چاہتے ہیں، میرے دیدار کے متمنی ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، ان کے مطالبے پر، ان کے کہنے پر اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ اور اللہ ذو الجلال نے صاف فرما دیا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ناانصافی کریں گے، آپ ناانصافی کریں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے جو چاہتے والے ہیں، جو متلاشی ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ سے مذاق کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ کبھی شاعر ہیں، کبھی شاعر ہیں، کبھی مجنون ہیں، یہ مذاق کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بھی
آج آپ سوچ لیں کہ یہ دو جرم ہیں. ایک جرم ہے اطاعت نہ کرنا، حکم کی فرما برداری نہ کرنا، اور ایک جرم یہ ہے جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑانا. مجھے آپ بتلائیں، کیا آج بھی یہ صورت نہیں ہے؟ آج بھی صورت یہ نہیں ہے جو چند سر پھرے مساجد میں آتے ہیں یہ لوگ اور منہ پہ سنت رسول سجائے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے اس کے بارے میں تبصرے کیا ہے؟ عام لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس تاریخ کو جس کو نبی علیہ السلام نے سنن انبیاء قرار دیا ہے؟ صرف نبی کی سنت نہیں، سنن انبیاء، تمام انبیاء کی سنت ہے. لیکن اس سنت کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، سنت کے ساتھ اللہ کے رسول کے طریقوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. مولویوں کا بھی انہاں مولویوں کی پتہ ہے، انہاں مسیطروں کی پتہ ہے. یہ رہ گیا مسیطہ جو گئی دنیا جناب چلے گئی کتنے چاندتے چلے گئی، یہ رہ گیا مسیط جو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آپ چاند پر نہ جائیں؟ جا سکتے ہیں، جائیں، آپ بے شک جائیں، لیکن مکہ اور مدینہ نہ چھوڑے، اللہ اور اللہ کا رسول نہ چھوڑے. ہم صرف یہ کہتے ہیں جائیں آپ. کون روکتا ہے آپ کو آسمان پہ جانے پہ؟ کون روکتا ہے آپ کو چاند پر جانے سے؟ جائیں، زور لگائیں. جا سکتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں. لیکن ہمارا کہنا صرف یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے بھئی آپ مکہ اور مدینہ سے نہ نکلیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے خروج نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت نہ کریں. ہم اس سے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے. جو چاہے کریں، جائیں آسمانوں پر، اربوں روپیہ ضائع کرنا ہے کر لیں. لیکن یاد رکھیں ان تمام جتنے بھی یہ چاند ہے، یہ زحل ہے، یہ مشتری ہے، یہ جناب عطارد ہے، یہ جتنے سیارے ہیں ان پر انسانی زندگی نہیں ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے اس زمین کو کافی بنایا ہے، ان کے مرنے کے لیے بھی اور ان کے زندہ رہنے کے لیے بھی. یہ زمین کافی ہے ہمارے لیے. یہ آیت بتلاتی ہے 29ویں پارے کی کہ انسان کی زندگی، اس کا زندہ اور اس کا مرنا اس زمین پر ہے، کسی اور سیارے پر نہیں. جانا اور ہے، زندہ رہنا اور ہے. انسان کی زندگی اگر وہ تعلق رکھتی ہے، اس کا مرنا اور اس کا جینا وہ کہاں ہے؟ وہ اسی زمین پر. وقتی طور پر تو نبی علیہ السلام بھی گئے تھے، وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر ہیں، لیکن بالآخر کہاں آئیں گے؟ زمین پر آئیں گے، بالآخر زمین پر آئیں گے، وہیں نہیں ٹھہریں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا صرف قصور یہ آج بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت نہ کرو. لیکن آج اسی بات کو سن کے کہا جاتا ہے ان کو کیا پتہ ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ بہت ہی پرانی باتیں کرتے ہیں، نئی دنیا کا حکیم کو ہوا ہی نہیں لگی. او بھائی ہمارے لیے یہ پرانا نہیں ہے، یہ نیا ہے. یہ ہمارے لیے نیا پرانا نہیں ہے، یہ نیا ہے، اور ہر دور کے لیے رہنما ہے، ہر دور کے لیے رہنما ہے. یوں نہیں کہ پرانوں کی رہنمائی کرتا تھا اور آج کے دور میں رہنمائی نہیں کرتا، یہ آج کے دور میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہ رہنما ہے. یہ صرف ایک وقت آج سے 1400 سال پہلے ہی نہیں بلکہ ہر دور میں انسان کی رہنمائی فقط قرآن مجید میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے. انسان کی کامیابی قرآن کی اتباع میں ہے، کسی اور چیز کی تابعداری اور فرمانبرداری میں نہیں. لیکن جب وقت نکل جائے گا ہاتھ سے پھر ہاتھ ملے گا، پھر کہے گا اے کاش کہ میں اللہ کے بارے میں یہ طرز، یہ عمل
یہ کیفیت اپنی اختیار نہ کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ سے بغاوت نہ کرتا. اور تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. اور تقولا، یا یہ کہو، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر مجھے اللہ ہدایت دیتے تو میں بھی متقی ہو جاتا. اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، میں کیا کروں؟ اللہ نے تو ہدایت ہی نہیں دی. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ انہوں نے تقدیر سے استدلال کیا ہے. یعنی مشرکین، منحرفین، کفار، یہ ہمیشہ تقدیر کو اپنے لیے ڈھال بناتے رہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کا ہو یا قدریہ کا ہو، وہ ویسے ہی تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تقدیر کیا ہے؟ ایک تقدیر ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت یا اللہ کی تقدیر یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. اور یہ مسئلہ اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ ذو الجلال نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت کہیں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، کسی چیز کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. تمہارا ارادہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. سمجھ لیں، ہمارا ارادہ، ہمارا عزم، یہ بھی اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے. کہیں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہا کرے کل کو کروں گا، کل یہ کام کروں گا، بلکہ یہ کہا کرے اللہ نے چاہا تو کام کروں گا، اللہ نے چاہا تو کام کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یہ کفر نہ کرتے، یہ حلال کو حرام نہ ٹھہراتے اور حرام کو حلال نہ ٹھہراتے. کہیں اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، سب کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. ایک ہے مشیت، اللہ کی چاہت، ایک ہے اللہ کی رضا، دو علیحدہ چیزیں. اللہ کی مشیت میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، حتیٰ کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اذن سے کرتے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنکھیں جھپکنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، یہ سب اللہ رب العزت کی توفیق سے، یہ سب اللہ ذو الجلال کی توفیق سے. اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو بند کر دے، نشان ہی مٹا دے. اگر اللہ چاہے تو تمہارے قدموں کو، پاؤں کو بالکل ملیا میٹ کر دے، مسح کر کے رکھ دے. لیکن یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے. سب کو ہدایت دینا یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، مشیت اور ہے. مشیت میں اظہار ہے اللہ ذو الجلال کی قدرت کاملہ کا، کہ اللہ ان کی اس چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اگر ہم کچھ کریں اللہ کی مشیت سے ہٹ کے تو پھر اللہ مغلوب ہوا، ہم غالب ہو گئے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بات سمجھے؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں میں بولتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اگر یہی فکر ہم اگر رکھیں تو اس کا مطلب دوسرے معنی میں کیا ہے؟ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا ہمیں حق مسلم نہیں ہے. کیوں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں،
اللہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا اللہ مغلوب ہے، ہم کیا ہیں؟ غالب ہیں، ہم جو چاہیں کریں نہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ ذو الجلال چاہے، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہے۔ کیوں؟ اللہ کی چاہت وہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر راضی نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں اس پر راضی نہیں ہے۔ وضاحت فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو تو اللہ ذو الجلال کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جہنم میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یاد رکھو اللہ کفر سے راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں اگر شکر کرو تو اللہ اس پہ راضی ہے۔ اللہ شکر پہ راضی ہے، اللہ کفر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کفر پہ راضی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کفر اختیار کریں لہذا اللہ اس پر راضی ہے، نہیں۔ اللہ راضی ہے کہ ہم شکر کریں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اللہ کے رسول کو تسلیم کریں، یہ اس پر اللہ راضی ہے۔ اپنی منمانی پر اللہ راضی نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ ایک آدمی وہ جب کر لیتا ہے کوئی کام پھر تقدیر کو بہانہ بناتا ہے، کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں کہتا یہی لکھا ہوا تھا لہذا میں نے لکھا ہوا ہے لہذا میں نے جناب گاڑی کے نیچے سر دینا ہی دینا ہے، میں نے کنویں میں چھلانگ لگانی ہی لگانی ہے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے تو کوئی نہیں کہتا، بعد میں کہتے ہیں مقدر، ہمارا مقدر، بعد میں یہ کہتے ہیں، پہلے کوئی نہیں کہتا۔ بالکل ایمان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، کفر کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، نافرمانی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ نافرمانی کہو تو کہیں گے جناب ہمارا مقدر، لیکن نافرمانی سے پہلے میں نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو نہیں حکم دیتے، اللہ تو منع کرتے ہیں، تو یہ میرا مقدر تو نہیں ہے۔ جو منع کیا ہے وہ ہمارا مقدر ہے نہیں ہے۔ ہمارا مقدر وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے فرمایا ہے، ہمارا اختیار اس میں ہونا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ہم منمانی کریں گے اللہ کے اختیار سے، بول رہے ہیں تو اللہ کے اختیار سے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بولتے ہوئے کی بولنی بند کر دے، بولتے ہوئے بولنی بند کر دے، دیکھتے ہوئے انسان ختم کر دے، اس کا دیکھنا ختم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے دونوں میں فرق ہے، ایک ہے اللہ کی مشیت اور اس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے ان کی تردید کی۔ دوسری بات انہوں نے کیا کی کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ذو الجلال مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا، میں متقین میں سے ہوتا۔ یہ بات ان کی درست ہے، اس کی تردید اللہ نے نہیں کی۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے یہ بات کہ اگر اللہ مجھ کو توفیق دیتا تو میں یہ کرتا، ایک بات یہ ہے جس کو وہ کہیں گے قیامت کے دن یا مرنے کے وقت بھی یا عذاب دیکھ کے بھی کہ جناب اگر اللہ ملک کو مہلت دے، وقت دے تو میں اب نافرمانی نہ کروں گا، اب میں اطاعت کروں گا، اگر اب میں فرما برداری کروں گا، جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ پتہ چل گیا، قیامت کو دیکھ لیا، جنت دوزخ کو دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں واپس بھیجو، ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ یہ ان کی چاہت ہے، اور اس چاہت کا بھی قرآن مجید میں ان کی اس چاہت کا کئی مقام پر اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا بھی اللہ ذو الجلال نے جواب دیا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا مَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو زندگی دوبارہ دے دی جائے، دنیا دوبارہ بسا دی جائے
تو یہ دوبارہ دنیا میں جا کے پھر یہی نافرمانی کریں گے۔ یہ علام الغیوب نے بتلایا، یہ دوبارہ جا کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آئندہ کے لیے زندگی مومنانہ گزاریں گے، غلط کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا اللہ ذوالجلال نے جواب دیا ہے، ایک اس بات کا اور دوسرا اللہ ذوالجلال کی اس کا کہ اللہ ذوالجلال اگر ہمیں چاہتے تو یہ کرتے، لیکن اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اگر ہدایت دیتے تو اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت دیتے تو ہم ہدایت پر ہوتے، کیونکہ واقعتاً ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اہل جنت بھی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایک جنت کی تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی جو حقیقت تھی اس کا تو جواب اللہ نے نہیں دیا، کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے بات کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ جو اپنے لیے تقدیر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے یا دنیا میں دوبارہ پلٹ آنے پر اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کا اظہار کرتے تھے، ان کی ان دونوں باتوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہو، اگر دنیا میں ہم بھیج بھی دیں تو تم پھر دوبارہ وہی کام کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ یہ اس اللہ الغیوب کو پتا تھا، اور یہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ہمارے لیے یہ جبر کے نہیں ہیں، یہ جبر کے نہیں ہیں۔ اگر جبر کے ہوتے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ابتدائے روز سے یہ نہ فرماتے اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس ہدایت کی تابعداری کرنا۔ اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، وعدہ اپنا پورا کر دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کی رہنمائی کر دی، اب تم شکر گزار بنو یا کفر اختیار کرو۔ اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا ہے، ہدایت بھیجی ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم رسولوں کی پابندی کریں، اطاعت کریں، کتاب کی اطاعت کریں نہ کریں۔ اللہ نے تو بھیج دیا سب کچھ، بتلا دیا سب کچھ، اور اللہ کو یہ علم تھا، اللہ کو یہ علم تھا کہ کس نے اطاعت کرنی ہے، کس نے نافرمانی کرنی ہے، کس نے بغاوت کرنی ہے، کس نے شرک اختیار کرنا ہے، کس نے تمرد اختیار کرنا ہے، بالکل خدا کا ویسے ہی انکار کر دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو سب کا علم تھا، سب کا علم تھا، اور جس کے بارے میں جو علم تھا اسی مطابق اللہ ذوالجلال کے یہ فیصلے ہیں، اسی کے بارے میں اللہ ذوالجلال کے یہ سارے فیصلے ہیں، کسی پر جبر اللہ ذوالجلال کا نہیں ہے۔ تیسری بات فرمایا او تقول حین تری العذاب، یا تم یہ کہو جب عذاب دیکھ لو لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے واپس جانا پڑے، واپس لوٹا دیا جائے، جس طرح پہلے سورۃ سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہی بات اس آیت میں ہے، اگر ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو پھر فاکون من المحسنین، تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ دو لفظ دیکھیے قابل غور ہے، پہلے کہا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں متقین میں سے ہوتا، اور دوسری فرمایا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں محسنین میں سے ہوتا۔ علماء نے کہا ہے کہ محسنین کا مقام متقین سے بلندتر ہے، محسنین کا مقام متقین سے بلند ہے۔ عدل سب کرتے ہیں، چھوٹی سی بات سمجھ لیں، عدل سب کرتے ہیں، انصاف سب کرتے ہیں، لیکن انصاف سے حق سے زیادہ بہت کم ہے جو کسی کو دیتے ہیں، حق سے زیادہ کسی کو بہت کم ہے کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا، فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یہ ہے بدلہ کے بدلہ، ایک ہے بدلے تو بدلہ، ایک ہے بدلے کسے زیادہ دینا۔ آپ قرض دیتے ہیں، میں قرض دیتا ہوں، آپ قرض دیتے ہیں، وہ قرض لوٹاتا ہے،
کوئی معاملہ نہیں کرتا، قرض دینے کے بعد آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے قرض دیا تھا، 100 روپیہ دیا تھا، میں 10 روپیہ مزید آپ کو دیتا ہوں، یہ سود نہیں ہے، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، یہ سود نہیں ہے۔ آپ نے طے نہیں کیا، اس سے مطالبہ نہیں کیا، فرق دونوں میں سمجھے نا؟ سود میں طے شدہ ایک بات ہے، قاعدہ قانون کے تحت ایک بات ہے، 2.5% لیں گے، 10% لیں گے، جیسے بینکوں میں طے شدہ سارا مسئلہ ہے، لیکن یہاں احسان کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کا بدلہ نیکی سے کرتا ہے، دیتا ہے، اسی طرح اور مزید بھی خدمت گزاری کرتا ہے، مزید بھی خدمت گزاری کرتا ہے۔ اور بھائی ایک غلام ہے، غلام نے تو آقا کی اطاعت، آقا کے حکم کے مطابق کرنی ہی کرنی ہے، لیکن مقرب غلام وہ ہوتا ہے جو حکم سے زائد بھی عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ گیا یا نہیں؟ جو حکم سے زائد بھی عمل کرتا ہے، یہی تو وجہ ہے، بات سمجھ لیں، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوش اس بندے پر ہوتا ہوں جو وہ فرائض ادا کرتا ہے جو فرائض میں نے اس پر فرض عائد کیے ہیں، یہ فرض کی ادائیگی کر کے قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تفصیل نہیں ہے اس مسئلے کی حقیقت کی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ فرض ادا کرنے سے بھی اللہ کا قرب اور اللہ کے ہاں ثواب اور اجر لکھا جاتا ہے، ورنہ وہ تو ہمارا فریضہ ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، غلام نے سارا انجام دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ فرض سے زیادہ کام کرے گا تو اس کے قریب ہوگا، اس کی رضا کا سبب بنے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، نفل پڑھ کے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرض سے تو کرتا ہی ہے، لیکن نوافل سے پھر کیا ہے؟ قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے عدل، ایک ہے اس سے اوپر احسان۔ اسی لیے احسان کا مرتبہ وہ علماء نے کہا ہے کہ متقی سے زیادہ ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی یوں کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو پھر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور نماز پڑھتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے غالب آ جائے تو پھر سمجھے کہ احسان کا کچھ نہ کچھ احسان کی رمق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں بھی فرمائے، اللہ ہمیں اپنا فرم بردار، اپنے نبی کا فرم بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔